نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ الفاتحہ کی ترکیب نحوی، صرفی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جاری و ساری ہے۔ 130 آیات مبارکہ ہم مکمل کر چکے ہیں، تو آگے آج کی سیشن میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 131 سے لے کر آیت نمبر 136 تک، جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے دین کے ساتھ۔ آپ اس سیشن کے ساتھ جڑے رہیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ ہمیں قرآن مجید کی جو ترکیب نحوی اور صرفی ہے، الفاظ کا جو چناؤ ہے، اس کی جو ترکیب ہے، اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ خود کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا زندگی میں اپنا وقت نکال کر اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت میں اگر آپ صرف کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ آئیے ہم آیت نمبر 131 سے ابتدا کرتے ہیں آج کے سیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس آیہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے اذ کے ساتھ، اور پچھلے مختلف سیشنز میں سورہ البقرہ کی مختلف آیات مبارکہ کی تحلیل صرفی اور نحوی کرتے ہوئے یہ کلمہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو آپ حضرات اب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عید جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ظرف لما مضى من الزمان، یعنی ہے تو یہ ظرف زمان لیکن دلالت ماضی کے واقعے پر کرتا ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے سکون پہ۔ ذال کے اوپر آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ساکن ہے اذ، اور محلن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ایک فعل کا جو محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب ہے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے، حذف شدہ ہے، اور وہ ہے اذکر۔ تو یہ اذکر کا مفعول بھی ہے۔ قال یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، فتح پہ مبنی ہے، لام کے اوپر آپ دیکھیں زبر ہے، تو لام کے اوپر زبر کا ہونا اس فعل کے فتحہ یعنی زبر پر مبنی ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لہو لام حرف جر ہے اور مبنی ہے فتح پہ، اور ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ حرف جر لام کے بعد ہی آیا ہے، اور یہ جار اور مجرور یعنی لہو یہ متعلق ہوئے فعل قالا کے ساتھ۔ ربو آپ دیکھیں ربو ہم نے کہا با کے اوپر پیش ہے نا، یعنی تین حالتیں تو اس کی ہو سکتی ہیں اگر یہ اس آیت میں نہ ہو۔ ربو ربہو ربہی، تو یہاں پہ ربہو کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ رب جو ہے یہ دراصل یہاں پہ فاعل بنا ہے قالا کا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے رفع کی علامت اس کا ضمہ ظاہرہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے،
اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ کی جگہ ہے، وہ کی اضافت ہم نے رب کی طرف کی، یعنی اس کا رب۔ تو اذ کا مطلب ہوا جب، قالا کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم کو کہا، کیا کہا؟ اسلم۔ غور کیجیے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہوگا سلم یسلم، تو جب یہ باب افعال میں جائے گا تو یہ بن جائے گا اسلم یسلم، اور اس کا مصدر ہوگا اسلام۔ تو جو ہمارا دین ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام اسی کلمے سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مسلمان ہونا، اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ تو اسلم کیا ہوا؟ یہ فعل امر ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا اسلم تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، یسلم یہ فعل مضارع ہوتا ہے، اسلم یہ فعل امر ہوتا ہے۔ تو جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ، اپنی گردن کو جھکا لو، سر تسلیم خم کرو۔ قال یہ فعل ماض ہے، یہ بھی اس کی بھی اعراب اسی طرح ہے، اور اس میں بھی ایک فاعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے ہوا۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسلم کے اندر بھی ایک فاعل مستتر ہے، لیکن وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ مستتر وجوباً ہے، یعنی انت۔ قال تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ اسلمت۔ تو یہ بھی اسلمہ کہ اگر آپ گردان کریں تو واحد متکلم پہ جب آپ پہنچیں گے تو یہ صیغہ بنے گا اسلمت، کہ میں نے گردن جھکا لی، میں مسلمان ہو گیا، میں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس کے اعراب اس طرح کریں گے کہ اسلمت، اسلم فعل ماض مبنی علی السکون ہے، کیونکہ سکون پہ اس لیے مبنی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ضمیر جڑی ہوئی ہے، وہ تا آپ کو نظر آ رہی ہے نا جس کے اوپر پیش ہے، تو یہ دراصل ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے دمہ پہ، اور محلن مرفوع ہے، فاعل بن رہی ہے۔ اسلمت یعنی میں نے گردن جھکا لی، میں مسلمان ہو گیا۔ لرب العالمین، یہ لام پھر حرف جر ہے۔ ابھی دیکھیں رب کے نیچے زیر ہے، کیوں؟ اس کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، اور مضاف بھی ہے۔ العالمین اسم مجرور، وعلامت جرہ الیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ عالم، عالمن کی جمع ہے عالمون، عالمین، عالمون واو کے ساتھ یہ مرفوع ہوگا، چونکہ جمع مذکر سالم اور یا کے ساتھ یہ منصوب اور مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اسلمت، میں نے اپنی گردن جھکا لی، سر تسلیم خم کر لیا، کس کے سامنے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اس کو اس کے رب نے کہا تھا کہ اپنے سر کو جھکا لو، مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے عالمین کے رب کے سامنے اپنی گردن جھکا لی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔
اب ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 132، 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے۔ واو یہاں پہ حرف استئناف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حرف استئناف تو ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ وصا یوصی، توصیہ اس کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا۔ تو یہ باب تفعیل میں سے ہے، کیونکہ اس کا جو عین کلمہ ہے یعنی صاد، اس کے اوپر آپ کو شدہ نظر آ رہا ہے، اس کو ڈبل کیا گیا، مضاعف ہے۔ تو یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے کس پہ؟ فتحہ پہ، لیکن فتح تو ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہم نے کہا تھا نا پچھلی آیت میں، قالا، لام کے اوپر وہ زبر یعنی وہ فتحہ تو ظاہراً ہمیں نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ جو آخر میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، ویسے تو دیکھنے میں یا ہے لیکن یہ الف مکسورہ ہے، تو اس پہ تو کوئی فتح نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم اس کو الفتحہ المقدرہ مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، چونکہ اس کا تلفظ کرنا پاسبل نہیں ہوتا، عذر ہے، اس لیے اس عذر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ فتح موجود تو ہے لیکن نہ ہی نظر آ رہا ہے اور نہ ہی وہ تلفظ میں واضح ہو رہا ہے، چونکہ آخر میں الف ہے۔ بہا، با حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا مبنی ہے سکون پہ، تو اس کی آخری حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں، تو اس کا جو آخری حرف ہے وہ الف ہے اور وہ ساکن ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے سکون پہ، لیکن محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے با آیا ہے۔ ابراہیم، یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اور اس کی رفع کی نشانی میم کے اوپر پیش ہے۔ ابراہیم، ترجمہ کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے اس کے بارے میں وصیت کی۔ بنی ہی، بنونا بنینا، یہ جمع مذکر سالم ہے، تو بنی ہی کیوں آیا؟ اصل میں یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک بنین ہے اور ایک ضمیر متصل ہو ہے۔ تو بنین اس لیے آیا کہ یہاں پہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں نصب کی نشانی یا ہے، پھر اس کا نون گر گیا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم یا تثنیہ ہو تو اضافت میں اس کے نون کو گرا دیا جاتا ہے، تو بنین کے نون کو اضافت کی وجہ سے گرایا گیا، اور ہو جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ یعقوب کس پہ معطوف ہے؟ ابراہیم پہ، تو جو اعراب ابراہیم کے ہیں وہی اعراب یعقوب کے ہیں، تو اس لیے چونکہ ابراہیم مرفوع ہے
فاعل ہونے کی وجہ سے تو یعقوب بھی مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی نشانی با کے اوپر پیش ہے، یا بنی یا۔ اب اس پہ غور کریں، یا تو حرف ندا ہے، اور بنی یا جو ہے یہ بھی یہاں پہ دو کلمے ہیں، ایک ہے بنین، تو چونکہ یہاں پہ بنین جو ہے وہ مضاف واقع ہو رہا ہے، یعنی وہ فرما رہے ہیں نا اے میرے بیٹو، تو بیٹے جو ہیں وہ میرے کی طرف مضاف ہیں، یہ جو یا ہے اس کی طرف مضاف ہیں، تو اس لیے نون گر گیا، یہ رہ گیا بنی، اس کو ہم کہیں گے منادا منصوب بالیا، چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جو فعل النداء محذوف ہے نا، اس کا یہ منادا منصوب ہے، اور یا کیا ہے؟ یا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، یعنی حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت فرمائی، اے میرے بچوں۔ جملہ جو ندا ہے پورے کا پورا، یہ معلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے ایک فعل محذوف کا، اور وہ ہے قال۔ ان، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حرف توکید و نصب ہے، مشبہ بالفعل ہے، اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کا اسم ہے، لفظ جلالہ ہے، ہاں کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا، تو یہ انا کی وجہ سے، انا کے بعد جب اللہ آئے گا تو ان اللہ ہاں پڑھیں گے کیونکہ وہ انا کا اسم ہے۔ اصطفیٰ یہ افتعلا باب افتعال میں ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے نا، صفا یصفو اس کا ثلاثی مجرد ہے، باب افتعال میں جائے گا تو اصطفیٰ یصطفی، اور یہ تو جو آپ کو صاد کے بعد نظر آ رہا ہے یہ اصل میں تا تھا، لیکن تا کو تو کس لیے پڑھا؟ صاد کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی اور مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اصطفیٰ کہ اللہ نے چن لیا ہے، وہاں پچھلی آیت میں کیا تھا؟ اصطفیناہ، کہ ہم نے اس کو چنا ہے، یہاں پہ اصطفیٰ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ اللہ نے چنا ہے۔ اصطفیٰ یصطفی، مصطفی کہتے ہیں چننے والے کو، اور مصطفیٰ جس کو چنا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، اس پہ فتح مقدرہ پہ جو کہ الف کے اوپر ہے، یہ الف مقصورہ ہے نا، یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، للتعذر، یہاں پہ عذر ہے کہ اس کا پڑھنا تلفظ میں محال ہے، اور فاعل مستتر ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ جوازن مستتر ہے، اور وہ ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ لکم، اس میں لام حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے چونکہ لام آیا ہوا ہے۔ الدین، نون کے اوپر زبر کیوں آئی؟ تو یہاں پہ میں اس کو آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ دین کے اوپر زبر کیوں ہے، کومنٹس میں آپ حضرات نے لکھنا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی تو کافی کچھ آپ سیکھ چکے ہیں، ابھی ہمارا جو ہے تقریباً ایک سپارہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اللہ کے فضل سے، تو اگر آپ نے شروع سے یہ سیشن اٹینڈ کیے ہیں تو کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے، تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ دین کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، دینوں، دینا، دینے، تو نون کے اوپر زبر کیوں ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے نا اصطفیٰ،
یہ پوری کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے، یہ انا کی خبر ہے۔ فلا تموتن، یہ فا حرف استناف، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ عطف نہیں ہے۔ لا کیا، یہ حرف نہیں ہے، پھر مضارع پہ جب یہ داخل ہوتا ہے لا نہیں، تو کیا کرتا ہے، اس کو ساکن کر دیتا ہے۔ ایک تو نفی کے لیے ہوتا ہے اور ایک نہیں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں لا تکتبو، اس کا مطلب آپ لکھتے نہیں ہو، لیکن جب آپ کہیں لا تکتب تو پھر منع کیا جا رہا ہے کہ تم نہ لکھو، تو یہ لا نہیں کے لیے۔ تموتن، ماتا یموتو، ماتا فعل ماضی اور یموتو اس کا فعل مضارع ہے۔ تموتو یہ فعل مضارع ہے، اور جمع مخاطب میں کیا کہیں گے، تموتون، تموتون۔ تو لا نہیں جب لگے گا تو نون گر جائے گا نا، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور افعال خمسہ کا جو نون ہے وہ لام نہیں جب داخل ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ اس کی شکل کیسے بنے گی، لا تموتو۔ اب چونکہ اس کے بعد نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو واو بھی چونکہ علت، حرف علت ہے، کمزور حرف ہے، تو وہ بھی گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا تموتن، واو کو بھی آپ نے گرا دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا، فعل مضارع مجزوم بلا الناہیہ وعلامت جزمہ حذف النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور وہ جو واو تھی، واو الجماعہ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایک ضمیر تھی نا، اور وہ فاعل کے اوپر دلالت کرتی تھی، تو وہ محذوف ہے، لیکن اعراب میں ہم کہیں گے کہ وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور محلن مرفوع فاعل ہے۔ پھر نون توکید ثقیلہ لگا ہوا ہے، یہ بھی حرف ہے، مبنی ہوتا ہے فتح پہ، لا محل لہ من الاعراب۔ تو یہ جو جملہ ہے تموتن، اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد الا ہے، الا جو حرف حصر ہے، سکون پہ مبنی ہے، اور وَأَنْتُمْ، اس میں واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ واو الحالیہ ہے، یہ ایک حرف ہے، مبنی ہے فتح پہ۔ انتم ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، محلن مرفوع ہے مبتدا۔ مسلمون، مسلمون کی جمع مذکر سالم ہے، مسلمون مسلمین، تو یہاں پہ چونکہ مسلمون خبر واقع ہو رہا ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے یہ مرفوع کس کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اور یہ پورا جو جملہ ہے، جملہ اسمیہ بنتا ہے نا، انتم مسلمون، یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے، حال واقع ہوا ہے۔ تو اب اگر اس کے اوپر آپ غور کریں اور اس کا ترجمہ کریں تو آپ کہیں گے کہ حضرت وصّى بها ابراہیم و بنیہ و یعقوب، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی جو اولاد ہے اس کو اس کی وصیت فرمائی، اور کہا کہ اے میری اولاد، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، یا بنیہ، ان اللہ اصطفیٰ لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، یعنی یہ جو دین اسلام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ فلا تموتن، بس تم نے مرنا نہیں ہے، الا تموتن، تم نے ہرگز مرنا نہیں ہے، الا
مگر وَأَنْتُمْ مسلمون، اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب تمہارے اوپر موت آنی ہے تو اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم دائرہ اسلام کے اندر موجود ہو، تمہاری گردنیں اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ عالمین کے رب کے سامنے میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا ہے، اس کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ جب تم پر موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔